سے اس کے تعلق سے مولوی صاحب سے آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی. ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک نہ پڑے. کائنات انسانی میں دنیا کی کسی کی دعا کرنے کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. کوئی انسان دنیا میں دعا کرے تو اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، مگر دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بے شک ان میں سے ایک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، جو دعا کر دے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور ایک حضرت جبرائیل امین، وہ جو دعا کر دے میرا رب اسے قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر خطبے کے لیے تشریف فرماتے ہوئے ممبر کی پہلی پوڑی پر قدم رکھا. آپ نے بارہا علماء سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے. جی آپ نے فرمایا آمین، دوسری پوڑی پر رکھا آمین، تیسری پر رکھا تو آمین. ایک رمضان کے روزے رکھ کے جنت میں نہ جا سکے، دوسرا والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، اور تیسرا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے. بے شک سبحان. تو سرکار جس کی دعا کی قبولیت کے لیے آمین فرما دے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ہمارا اور آپ سب کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اور آپ سب کے کانوں میں سرکار کائنات کا اسم مبارک پڑے تو محفل میں درود پاک پڑھنا یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب درود پاک پڑھنے کا کہا جائے جو آیت مبارکہ نص قطعی سے ثابت ہے وہاں پورا درود پاک پڑھا جاتا ہے. اور ان محفلوں میں جب جہاں ہم بیٹھے ہوں وہاں بھی جب سرکار کا اسم گرامی آئے تو محبت کے ساتھ جی لگا کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو ایک خاص جگہ پر جمع کیا. آئیے جو لوگ یہاں جمع ہوئے ان کے نامہ اعمال کو، اور جو لوگ اپنے کار خیر میں لگے ہوئے ہیں ذرا شام کے وقت ان کے نامہ اعمال کا محاسبہ کریں. اللہ رب العزت کی طرف سے صبح کے وقت نماز فجر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم زمین کے اوپر چلے جاؤ زمین پر جا کر میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ کس حال میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. فجر کی نماز کے وقت اللہ کی طرف سے ارسال کردہ فرشتوں کی جماعت زمین پر آ جاتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے وہ ملاقات نہیں کرتے، کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کے اندر وہ داخل نہیں ہوتے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے حال سے وہ فرشتے واقف نہ ہو. یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی نماز کے وقت وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں. تو میرا رب فرشتوں کی ایک دوسری جماعت کو حکم فرما دیتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت اب تم زمین پر چلے جاؤ میرے بندوں کو دیکھو وہ کس حال میں ہیں، کیا کرتے ہیں، پورے ان کے حالات کو جانو. یہاں تک کہ وہ فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں. کوئی انسان رات کی تاریکی میں ایسا نہیں ہوتا جس سے وہ فرشتے ملاقات نہیں کر لیتے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں داخل نہیں ہوتے. سبحان اللہ. نماز فجر کا وقت آ پہنچتا ہے، فرشتوں کی وہ دونوں جماعتیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، جو دن میں آئیں وہ بھی اور جو رات کو زمین کے اوپر رہیں وہ بھی حاضر ہو جاتی ہیں. میرا رب فرشتوں کی اس جماعت سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں زمین کے اوپر بھیجا تھا، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا ہے. تو دن کے فرشتے کہتے ہیں بارے الہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو رزق حلال کی تلاش میں جا رہے تھے، کوئی زمین کھیتی کا کام کر رہا تھا، کوئی مال مویشی کا کام کر رہا تھا، اچھائی کی طرف جا رہے تھے. کچھ کو دیکھا جو برائی کی طرف جا رہے تھے. رات کے فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں تم نے رات کیسے گزاری؟
تو رات کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار ہم نے زمین کی سیر کی ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو تیرے خوف سے تیرا خوف دل میں بسا کر رات کو نفل نماز ادا کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ جب رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہم نے ایک جماعت کو ایسا دیکھا جن کا دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا، وہ صرف ایک تیرا ذکر اور تیرے نبی کا ذکر کر بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی طرف سے دریائے رحمت جوش فرما دیتا ہے سبحان اور اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت تم تمام عرش کے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ لوگ جو تیرا ذکر کرنے آئے تھے تیرے نبی کا ذکر کرنے آئے تھے ان کا تو مقصد تھا کہ وہ تیرا ذکر کرے، ان کا مقصد تھا کہ تیرا ذکر سنے، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھ گئے جو نہ تیرا ذکر کرنا چاہتے تھے، نہ تیرا ذکر سننا چاہتے تھے، نہ تیرے نبی کا ذکر کرنا چاہتے تھے، وہ تو اپنے کار خیر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک نیک لوگوں کی محفل لگی ہوئی تھی، ان کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت میرے فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے ذکر کی نیت سے آئے تھے اور جو اپنے کار خیر کی طرف جا رہے تھے میرا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھے تھے، میرا ذکر سننے والوں کے پاس بیٹھے تھے، میں نے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کی صحبت کی وجہ سے ان کی سنگت کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی بخشش و مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کہ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے اگرچہ اس کا عمل کیسا بھی ہو مگر نیکوں کی سنگت سے وہ شخص اللہ کی طرف سے اس کی لیے بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لہن کے اندر سیف الملوک آپ نے سنی، علماء کی زبان سے اچھے اچھے اشعار سنے۔ سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمت و رضوان کی ایسی کتاب ہے کہ ہر شعر کے اندر محبت رسول ہے، سبحان اللہ کے سبحان اندر اللہ اللہ کی تعریف ہے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ درد منداں دی یاری ہمیں جویں دکان اتاراں، سبحان اللہ، بے بے شک۔ درداں دی یاری ہمیں جویں دکان لوہاراں، بے شک سودا پامے لئیے نہ لئیے تے ہلے ملن ہزاراں۔ سبحان اللہ۔ کی دوستی ایسی ہے کہ جیسا آپ ایک عطر فروش کی دکان پر چلے جائیں، عطر بیچنے والے کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے وہاں سے خوشبو نہ لیں، جتنی دیر عطر والے کی دکان پر آپ بیٹھیں گے اس کی عطر کی خوشبو ہمارے اور آپ سب کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے سے مصافحہ کریں گے ہمارا لباس گواہی دے دے گا کہ ہم عطر فروش کی دکان پر بیٹھے تھے، اور اگر ہم لوہار کی دکان پر بیٹھیں گے کپڑا اپنا بچا کر رکھیں گے، اپنا دامن سمیٹ کر رکھیں گے، مگر اس کا تپایا ہوا وہ لوہا جب تیز سے اس کے اوپر دوسرا لوہا لگایا جاتا ہے آگ اس وہاں سے اچھلتی ہوئی ہمارے دامن کو خراب کر دے گی، آنے والا پہچان لے گا کہ یہ شخص کسی لوہار کی دکان سے آیا ہے۔ بے شک بے یہی مثال اللہ والوں کی ہے۔ اس ضمن میں تفصیلی گفتگو مولانا صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں 3-4 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اس رجب المرجع شریف کی 6 تاریخ کو خواجہ اجمیر شریف کے اندر عرس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان خواجہ اللہ اجمیری کون تھے؟ وہ ذات کہ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خواجہ اجمیری کہ جہاں اللہ کا نام لینے والا ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نہ تھا، آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ سبحان اللہ ان کے سبحان اللہ معجزات اور ان کی کرامات سے کوئی دنیا کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال رجب شریف کے اندر ہوا، اور رجب شریف کی سب سے بڑی برکت اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے بیان فرمائے۔
ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی، ان کی تعداد قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان کا ذکر قرآن کے اندر میرے رب نے بیان فرما دیا، ان میں ایک رجب المرجب بھی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ 1 بج گیا ہے، انہیں 2 بجے تک گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اذان نماز 2 بجے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی اللہ وسلم علیہ۔ درود پاک پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث سن لو۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، 1 مرتبہ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، میرا رب اس شخص کے نامہ اعمال میں 10 دینے کی تعریف فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی، میرے سرکار نے فرمایا میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میرا رب اس کے 10 گناہ صغائر معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میرا رب اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں تحریر فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ۔ رجب شریف کی 27ویں شب کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ لوگوں نے اختلاف کر لیا، قرآن نہیں سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی تھی وہ روحانی طور پر ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھ لیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن نسخہ کیمیا ہے۔ دنیا کی کتابوں کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، قرآن عظیم کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھ لی، 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تو جل جلالہ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی کی جانب، اور جس کے پاس ہم نے اپنی برکتوں کو نازل فرمایا۔ آیت میں میرے رب نے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی، پہلے اپنی کبریائی بیان فرمائی۔ یہی فرما دیتا کہ اللہ سیر کروانے والا اپنے بندے کو، تو کون بدلا سکتا تھا؟ کون اس کے اندر ہے تلاش کر سکتا تھا کہ رب نے یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ مگر نہیں، میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ کل تک آنے والے لوگ میرے نبی کی معراج کا انکار کر دیں گے، اس لیے میرے رب نے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لفظ عبد ہی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ اب لفظ بندہ سمجھ لیں تو معراج سمجھ میں آ جائے گی۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان سالم ہو، مکمل ہو، اور انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہو، اس وقت اسے بندہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ انسان کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کا جسم سالم ہو، اس کے اندر سے روح نکال دی جائے، اس وقت اس کو میت کہا جاتا ہے، بندہ نہیں کہا جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کا جسم ہو اور دوسرا اس کے اندر جان روح ہو۔ جب جان بھی ہوگی، اس کے اندر روح بھی ہوگی، جسم سالم ہوگا تو انسان بندہ کہلائے گا، اور جب جسم ہوگا روح نہیں ہوگی مردہ کہلائے گا۔ عالم ارواح کی مثال یہی ہے، جب انسان کی روح ہوگی جسم نہیں ہوگا تو عالم ارواح کہلائے گا، یعنی اس کی روح کہلائے گی۔ جس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ رات کو ہم اپنی آرام گاہ میں سوتے ہیں، اپنے بستر میں سو جاتے ہیں، سو جانے کے بعد رات ہم خواب دیکھتے ہیں، کبھی دلی کا سفر کرتے ہیں، کبھی حج بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، کبھی تجارت کا کام کرتے ہیں، اور جب کچھ دیر کے بعد ہماری نیند ختم
ختم ہو جاتی ہے، ہماری وہ خواب ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے بستر پر ہوتے ہیں، صبح ہوتے ہوئے ہم یہ بیان خواب تعبیر کرتے ہیں کہ آج ہم نے خواب دیکھا ہے، یعنی ہمارا جسم ہماری آرام گاہ میں تھا اور ہماری روح سیر کر رہی تھی، ہماری روح نے جو سیر کی ہے اس کو عالمی ارواح کہتے ہیں، اور جو ہمارا جسم بھی سیر کرے اسے میرے رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات، انہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے سرکار کو جو اللہ جل جلالہ نے سیر کروائی اس میں جسم بھی تھا اور آپ کے جسم مبارک میں روح بھی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہاں سیر تو آگے بھی ہوئی، سفر تو بہت لمبا تھا، یہاں مسجد حرم سے مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا؟ اس سے آگے بھی تو سفر بہت لمبا تھا، میرے رب نے اس سے آگے ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ دوسری بات کہ سیر کروانے کا مقصد کیا تھا، سیر ہوئی کیوں؟ میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہے، جبرائیل لے کر آتا ہے، اللہ کا کلام ہے، دنیا کی تاریخ کے اندر کلام اللہ جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے اللہ کی پہلی کتابوں کے قانون کو منسوخ کر دیا، یہ وہ کتاب ہے جس نے توریت، زبور، انجیل اور دیگر 104 صحائف کو منسوخ کر دیا۔ قرآن جبرائیل لے کر آتا ہے، اب قرآن کیسا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، نبی لے کر آتا ہے، اور اس کے اندر ہے کیا؟ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم کوئی بات کرو تو سیدھی بات کرنا، اچھی بات کرنا، میٹھا بولنا، اعلیٰ کلام کرنا۔ اس پیاری بات سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العزت نے کلام کرنے کا طریقہ بتا دیا، جب کلام کا طریقہ بتا دیا، سلام کا حکم بتا دیا، زندگی گزارنے کے قانون بتا دیے، تو پھر ملاقات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عرش پر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ اے میرے محبوب مجھے آپ کو عرش پر بلانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ تم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام کے تمام انبیاء کرام نے میری وحدانیت کا اعلان کیا ہے، میری توحید کا اعلان کیا ہے، میری توحید کا اعلان کرتے رہے۔ اگر تم بھی میرے محبوب میری وحدانیت کا اعلان کر دو گے، میری توحید کا اعلان کر دو گے، اے میرے محبوب آپ میں اور پہلے نبیوں میں تخصیص نہیں ہو پائے گی، آپ میں اور پہلے نبیوں میں فرق نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میری وحدانیت کا اعلان کر دیا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میری ربوبیت کا اعلان کیا۔ اے میرے محبوب آپ آئیے، میرا دیدار کیجئے، میں آپ کا دیدار کرتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر میری وحدانیت کا اعلان کرنا۔ یہ اعزاز جو میں نے آپ کو بخشا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں بخشا۔ آئیے، یہ تخصیص کے لیے ہے، یہ فرق کے لیے ہے کہ تم عرش بری پر آؤ، اور کہاں آؤ؟ اللہ رب العزت نے کتنا قریب بلایا، اور فرق بیان کرنے کے لیے کہ اے نبی آپ میں اور پہلے نبیوں میں فرق یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کے لیے دو مکان بنا دیے، ایک مکان متکبرین کے لیے بنایا، ایک مکان نافرمانوں کے لیے بنایا، ایک مکان منافقین کے لیے بنایا، ایک اللہ کے متقین لوگوں کے لیے بنایا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے بنایا۔ ایک کا نام جنت الفردوس رکھا ہے، دوسرے کا نام جہنم رکھا ہے۔ اب جہنم کے درجے ہیں، اسی طرح جنت کے درجے ہیں۔ جنت کے اعلیٰ درجے کے اوپر کون لوگ قائم ہوں گے، اور دوزخ کے سب سے خطرے نچلے درجے میں، سب سے عذاب والے درجے میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی، اے میرے محبوب میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کی سوداگری
پیروی کر لی ہے، میں نے اس کے بارے میں تبدیلی کر دی کہ اب یہ میرا بندہ ہے، اب میں اس کی جان خریدنے والا ہوں۔ جان ڈالے گا کون؟ میرا رب۔ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ پیدا کرنے کے بعد اعلان فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اللہ رب العزت مومنوں کی جان خریدنے والا ہے۔ کس کے مال خریدنے والا ہے؟ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب ہمارے اور آپ کے سودے کا قانون بھی یہی ہے۔ ہم سے اگر کوئی بھینس کا سودا کرے، بکری کا سودا کرے، زمین کا سودا کرے، گاڑی کا سودا کرے، جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے، سودے پر تیار نہیں ہوتے۔ ایک سودا زمین کا ہے اور ایک وہ سودا جو ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے، ایک وہ سودا جو اپنی آنکھ سے پہلے دیکھ نہیں سکتے۔ اب ہمارا اور آپ کا بھی قانون یہ ہے کہ سودا کرانے کے لیے کوئی آدمی بیچ میں ڈالا جاتا ہے جو میری بات بھی سنتا ہے، آپ کی بات بھی سنتا ہے، میری قیمت کو بھی دیکھتا ہے، آپ کے مال کو بھی دیکھتا ہے۔ جب دونوں کو دیکھ لے گا، ایک طرف مال کا وزن کرے گا، دوسری طرف قیمت کو جوڑے گا۔ اب یہ جو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو وکیل کہا جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ میں خریدنے والا ہوں۔ کیا خریدنے والا ہوں؟ مومنوں کی جان بھی خریدنے والا ہوں، ان کے مال کو بھی خریدنے والا ہوں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خریدنے والا ہوں۔ اے میرے محبوب، آئیے، جو میں مومنوں کی جان اور اس کے مال کے بدلے میں جنت کو مقررہ کیا ہے، میرے محبوب میرے عرش بری پر آئیے، میرے عرش پر آ کر دیکھ لیجئے کہ جو مومنوں کی جان اور مال کے بدلے میں نے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے، ایک جنت تیار کر رکھی ہے۔ کیا وہ میرے مومن بندوں کے بدلے میں ان کی شان کے لائق ہے؟ ایک مجاہد جہاد میں جاتا ہے، دشمن کا تیر سامنے سے آ رہا ہوتا ہے، وہ اس جان کی تجارت کے وقت دشمن کے تیر کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بچنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس جان کے بدلے میں میرے رب نے جنت مقررہ کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نذرانہ پیش کرے گا، رب کے ہاں اسے جنت ملے گی۔ اب یہ جنت ہے کیا؟ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ ہمیں تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ عرش بری پر بلایا تھا، جنت کی سیر کروائی تھی اور مومنین کے بدلے میں جنت جیسا مکان رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے عرش بری پر اپنے محبوب کو بلا کر جنت کی سیر کروا دی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اب سرکار پیدا کہاں ہوئے؟ زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر اللہ کا محبوب پیدا ہو۔ ہمارے اور آپ کے شہر میں ہمارا دوست آ جائے، ہم کتنی فخر سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا دوست یہاں آیا تھا، ہمارا ملنے والا یہاں آیا تھا۔ تو جب اللہ کا محبوب زمین کے اوپر آیا، جس زمین کے اوپر اللہ کا محبوب پیدا ہوا، اللہ کا محبوب اس دنیا کے اندر تشریف لایا، اس زمین نے خوشی میں اپنے سر کو بلند کرتے ہوئے آسمان سے مخاطب ہو گئی، اے آسمان، بے شک کہ تیرے اوپر چاند ہے، بے شک کہ سورج کی روشنی ہے، بے شک کہ رات کی تاریکی میں ستاروں سے تو مزین ہے، بے شک کہ صبح ہوتے ہی روشنی ہو جاتی ہے، مگر تم سے میں زیادہ بہتر ہوں۔ سورج صبح کے وقت طلوع ہو جاتا ہے، شام کے وقت غروب ہو جائے گا، رات ہوتے ہی چاند طلوع ہو جائے گا، صبح ہوتے ہی یہ غروب ہو جائے گا۔ جب صبح کے سورج نمودار ہو جائے گا، صبح نکل آئے گی، دن کی روشنی سامنے آ جائے گی، چاند بھی غروب ہو جائے گا، سورج بھی غروب ہو جائے گا، تم سے میں بہتر ہوں کہ میرے اوپر وہ چاند طلوع ہوا ہے، وہ روشنی طلوع ہوئی، قیامت آ سکتی ہے، وہ سورج کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تم سے زیادہ بلندگی میں ہوں۔ جب زمین نے یہ بیان کر دیا، کس سے حکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، زمین کے اوپر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، آئیے ذرا میرے عرش کے اوپر، میرے عرش پر اپنے قدموں کو رکھیے، یہ آسمان زمین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائے، کہ آسمان یہ نہ کہے کہ میرا محبوب زمین پر آیا تھا اور عرش کی سیر نہیں کی تھی، اس لیے میرے محبوب عرش پر آئیے اور عرش پر آ کر عرش کو اپنے قدموں کی چومنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش بری پر بلا لیا، کیسی سیر کر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار کائنات آرام فرما رہے ہیں۔ رب نے حکم فرمایا کہ اے جبرائیل، آج کی بڑی سعادت والی رات ہے، آج کی بڑی برکت والی رات ہے، آج مجھے میرے محبوب کو میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب کون بلا رہا ہے؟ احکم الحاکمین بلا رہا ہے۔ اب دنیا کا
قانون یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، غروب ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مگر ایک مقام ایسا بھی ہے کہ سورج بھی اللہ کے رسول کی مرضی سے طلوع ہوتا ہے، سورج بھی اللہ کی مرضی سے غروب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو منہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کچھ ماہ کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اب اس وقت کے لوگ ماننے والے یہ کہنے لگے کہ یہ نبی ایک طرف دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے میرے اوپر قرآن نازل ہوا، مجھے اللہ رب العزت نے حبیب اللہ کا لقب عظیم عطا فرمایا، اور دوسری طرف یہ ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو کعبۃ اللہ اس کا کعبہ ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبہ نہ ہوتا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس بات کی جب خبر پہنچی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کعبہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت نماز کی باندھی، کعبے کی طرف منہ کیا، بار بار عرش کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند نہ آئی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، تم نماز کعبے کی طرف پڑھ رہے ہو، تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہے اور تم بار بار عرش کی طرف دیکھتے ہو۔ قرآن عظیم گواہی دیتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ قرآن نے یہ گواہی دے دی، اے میرے محبوب آپ کا بار بار عرش کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھ کیوں رہے تھے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے دل کی منشا ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا کعبہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے رب کو یہ ادا پسند آئی اور اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، کعبہ تبدیل کرنا، اپنا رخ پھیرنا تیرا کام ہے اور کعبہ تبدیل کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کعبہ تبدیل کر لیا۔ قرآن عظیم سے پوچھے، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی معتبر جماعت کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن عظیم کا قرآن عظیم لا ریب کتاب سے ہمیں یہ جواب ملا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وہ رسول ہیں، اس میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کوئی وہ ہے جسے درجوں بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا۔ کلام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، نبی سے بات کرتی ہے، نبی سے کلام کرتی ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، قرآن عظیم اللہ کا کلام، 104 صحائف اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر فرمایا کوئی وہ ہے جسے درجوں بلند کر لیا۔ آئیے ذرا درجے کو دیکھ لیں کہ میرا رب درجوں بلند کرتا ہے، ورفع بعضهم درجات، کہ ان میں کچھ وہ ہیں جن کو درجوں بلند کر لیا۔ ایک ہمارے یہ بھائی صاحب نوجوان ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم ایک گیند دے دیتے ہیں اور ایک گیند ہم اپنے چھوٹے سے کسی بچے کو دیتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ بچہ یہ گیند لے اور زمین کے اوپر مار دے۔ جب بچہ اس گیند کو زمین کے اوپر مارے گا تو اس بچے کی طاقت کے اعتبار سے وہ گیند اس سے بلند ہوگا، کبھی 4 فٹ یا 5 فٹ تک بلندگی کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں؟ گیند تو اچھلنے والا تھا، جس بچے نے زمین کے اوپر مارا اس کی طاقت میں کمی ہے، اور وہی گیند ہم نے نوجوان کو دیا، اسے ہم نے کہا کہ اب تم اس گیند کو زور سے زمین کے اوپر مارو۔ جب طاقتور نوجوان نے اس گیند کو زمین کے اوپر مارا تو وہ گیند کئی گز بلندگی کی طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ چلا کہ جو گیند زمین سے بلندگی کی طرف گیا ہے وہ طاقت کی اعتبار سے گیا۔ بچے نے مارا تو 4 فٹ تک گیا، جو نوجوان نے مارا تو 4 گز کی بلندگی پر چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اونچا ہونا طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اب یہاں طاقت کون بتا رہا ہے؟ ورفع بعضهم درجات، ہم کوئی وہ ہیں جسے درجوں بلند کیا۔ اب بلند کرنے والی ذات کبریا ہے۔ کائنات انسانی میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو رب کی طاقت کا مشاہدہ کر لے۔ میرے رب کی طاقت کتنی ہے، میرا رب کتنی بڑی طاقت والا ہے۔
میرا رب اتنی طاقت والا ہے جہاں انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی، انسان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو قرآن نے یہ کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے درجوں بلند کیا کرنے والی ذات کبریا، اتنا بلند کیا، یہاں لفظ درجنوں استعمال ہوا ہے، درجن بھی نہیں ہوا، درجن 12 کو کہتے ہیں، 12 کے جوڑے کو درجن کہا جاتا ہے، انہیں کتنا بلند کیا انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند کیا، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنی بلندگی عطا فرمائی۔ قرآن عظیم نے اعلان فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، کتنی سیر کروائی جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، کتنا بلند کیا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، کائنات انسانی میں سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا ہیں، میرے رب نے ان کو معراج کروائی مگر طریقہ الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کی حکومت کے چرچے کر دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب عظیم عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد کائنات کے اندر جتنی بولیاں